آپ نے ایک چیز میں سوال آپ سے بتائیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ کل ابھی تک میاں صاحب نے کوئی خاص اس پہ ذکر نہیں کیا الیکشن کے حوالے سے، تو کیا الیکشن کمیشن کی اس پرفارمنس کو بھلا کر سب آگے بڑھ جائیں گے اس الیکشن میں؟ میرا یہ کہنا ہے کہ دو باتیں، یہ کیونکہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ بڑی خوش ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی سے، بڑی 61 پہ بھی خوش ہے، وہ کہہ رہے خدا کا شکر 61 آ گئی، مطلب اور کچھ نہیں ہوا، کوئی اور نمبر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ بات ہوئی۔ لیکن ایک جو بات ہے نا کہ ہم ابھی بات کرتے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں کہاں جائیں گے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سیاست اس وقت بہت پولرائز ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ کسی کی بیکنگ پر آئے ہیں، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا ایک دم قلعہ بازی کھانا۔ وہ جو سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا تھا وہ اس مرتبہ غالباً اس طرح سے نہ ہو، کیونکہ اخلاقی دباؤ اگر ہوتا ہے تو مزید جوتیوں میں دال بٹے گی۔ کراچی میں 32 جوتیوں میں دال بٹے گی، کراچی میں 32 لوگ مرور دے گئے تھے۔ جی نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اس وقت سینیریو ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جیتے کی دوسرے انداز میں ہے نا، یہ جیتے کسی دوسرے انداز میں، وہ بلے کے نشان پہ جیت کے چلے گئے تھے، تو یہاں تو آزاد حیثیت میں نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل امکان ہے، امکان تو ہے نا، لیکن اگر وہ جائیں گے نہیں تو عامر بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کریں گے تو ان کا بھی فیوچر ختم ہو جائے گا۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اس They will be wiped out politically, finished۔ وہ چلے گئے، مان لیا وہ چلے گئے، ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں چلے گئے، لیکن اس سے ہمارے دو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ وہ پھر نواز شریف کا مسئلہ نہیں اور عمران خان کا مسئلہ نہیں، وہ ہے پاکستان کا مسئلہ۔ پاکستان کا یہ کہ ہمیں ایک مستحکم حکومت چاہیے، یہ جو ہماری ہر وقت مطلب لڑائی بھڑائی ہوتی رہتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، عدم استحکام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کا وہ خواب جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ پھر آپ وہیں اسی پوائنٹ پر آ گئے جو کہ اس الیکشن سے پہلے تھے، کہ آدھے لوگ جو اس الیکشن کے نتائج کو نہیں مان رہے، وہ غصے میں ہیں۔ اگر آپ نے مزید اس میں منڈی لگائی، لوگ بک گئے یا ضمیر جاگ گئے، تو ایک اور طوفان کھڑا ہوگا۔ تو اگلے 2 سال 4 سال جب تک اس اسمبلی نے رہنا ہے، خدا کرے 5 سال رہے، ہم سب کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بڑا مشکل ہوگا۔ یہ میں احمد چنائے صاحب سے سوال آپ کی موجودگی میں ہم یہ بات تو کریں، لیکن آج کے ایک ریئیکشن ہم نے دیکھا کہ کوئی واضح میجورٹی کسی کو نہیں مل رہی تھی۔ آج مارکیٹ کا جو ریئیکشن بڑا وہ نیگیٹو سا تھا، آج کی سپیچ اور حالات کے بعد کو منڈے کو پوزیٹیوٹی ہوگی؟ دیکھیں، آج کی جو صبح 2,000 پوائنٹ مارکیٹ مائنس چلی گئی تھی اور آخر میں میرا خیال ہے 1100 پوائنٹ بند ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو ایک ہائپ بنائی ہوئی تھی کہ جی پاکستان مسلم لیگ واپس آ رہی ہے، ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آ جائے گی، پالیسیز جو ہیں وہ بزنس فرینڈلی ہوں گی اور آگے سلسلہ چلے گا۔ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا اور مکس مینڈیٹ آیا، تو ایک کانفلکٹ کی سچویشن آ گئی۔ اس کانفلکٹ کی سچویشن میں سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بڑے ڈاؤن ہو گئے، اور اس سینٹیمنٹس کی وجہ سے ہم نے 2200 پوائنٹ کا جو ہے وہ مائنس دیکھا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، گورنمنٹ تو جو بھی آئے گی مل جل کے آئے گی، اسٹیبل آ جائے گی، اور پھر 1200 پوائنٹ پہ تقریباً مارکیٹ بند ہوتی ہے۔ تو منڈے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ 1200 پوائنٹ کا لاس ہوا ہے وہ شاید کور اپ بھی ہو جائے، اور جب تک منڈے تک 72 گھنٹے میں ایک فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ 72 گھنٹے میں انڈیپینڈنٹس کہاں جا رہے ہیں، کون گورنمنٹ بنا رہا ہے، اور میرا خیال یہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا، اور یا اب وہ کہیں بھی نہیں جا رہے۔ یہ بھی پاسبلٹی بالکل اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، ایک اپنا لیڈر چن لیں اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن بنائیں۔ بھائی دیکھیں نا، ان سے سب سے بڑا گلہ تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ اتنی کلہاڑیاں ماری تھی کہ جس وقت ان کے پاس آپشن تھا یہ چپ چاپ ڈائری پکڑ کے گھر نہ جاتے، روڈ پہ نہ جاتے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے، پارلیمنٹ کو اتنا مضبوط کرتے اور اتنی سٹرونگ اپوزیشن کرتے، اتنا ٹف ٹائم ان کو دیتے۔ یہ روڈوں پہ دھرنوں سے ٹھیک ہے، مطلب ہے کیا ملا آپ کو؟ ایونچولی اتنے حالات خراب ہو گئے اور آپ نے اتنی زیادہ مطلب ہے تلواریں اٹھا کے لڑائی جھگڑوں میں آپ اس حد تک بڑھ گئے کہ واپسی کے بھی تو کوئی راستے انسان کھلے چھوڑے نا۔ واپسی کے راستے دیکھیں، یہ گلے پی ایم ایل این کو بھی ہیں اور ان کے یہ گلے جائز ہیں۔ بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جہاں آپ کے پاس فیڈرل میں اتنا بڑا مینڈیٹ ہو، 6-7 ووٹوں کا فرق تھا جو ایم کیو ایم کا فرق تھا، آپ کے پاس پنجاب اسمبلی میں مینڈیٹ تھا، آپ کے پاس کے پی کے اسمبلی میں مینڈیٹ تھا، پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اسمبلی میں مینڈیٹ تھا، ان سب جگہوں سے آپ نے ایگزٹ لے کر جو انسٹیبلٹی پیدا کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں تھا۔ آپ اسمبلی میں بیٹھے رہتے، پبلک آپ کو سپورٹ کرتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ 2/3 مینڈیٹ کے ساتھ آنے کی بات کر رہے ہوتے، بجائے اس کی کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں کسی کو کوئی واضح مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔